ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، سال 2027 برج حمل یعنی میش راشی ایریز کے حامل افراد کے لیے کائنات کا ایک ایسا انوکھا اور تاریخی سال ثابت ہونے جا رہا ہے جس میں آپ کی پوری زندگی ایک مکمل اور حیران کن یو ٹرن لینے والی ہے، کیونکہ اس سال سیاروں کی چال آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھولنے اور زندگی میں ایسے بڑے معجزے اور کرشمے دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے جن کا آپ نے اپنے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد آسمان پر گردش کرنے والے کائنات کے سب سے بڑے اور با اثر سیارے آپ پر اپنی خصوصی نظریں رکھنے والے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی محبت، مال و دولت، خاندانی خوشیوں اور کیریئر کے میدان میں ایسے شاندار اور یادگار تجربات حاصل ہوں گے جو آپ کے دن بدل دیں گے۔ اگرچہ اس وقت برج حمل پر زحل یعنی شنی کی 60 کا اثر چل رہا ہے، جس کا آغاز 29 مارچ سال 2025 کو ہوا تھا اور موجودہ وقت میں زحل برج حوت میں ہے، لیکن سال 2027 کا سب سے بڑا الٹ پھیر اور سب سے بڑا کھیل اس وقت ہوگا جب زحل اپنی پوزیشن تبدیل کر کے براہ راست آپ کے اپنے ہی برج یعنی حمل میں داخل ہو جائے گا اور پورے 2.5 سال تک اسے برج میں قیام کرے گا، جہاں وہ 9 اگست سال 2027 سے لے کر 23 دسمبر سال 2027 تک پورے 137 دنوں کے لیے الٹی چال یعنی وکری چال چلے گا اور 7.5 کے اس دور میں بھی آپ کی زندگی پر اپنا گہرا اثر ڈالے گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر راہو اور کیتو کی بات کی جائے تو وہ سال 2027 میں اپنی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا اور راہو برج جدی میں جبکہ کیتو برج سرطان میں پورا سال موجود ہوگا، لیکن کائنات کے باقی تمام 7 بڑے سیارے اسی مسلسل اپنی برج تبدیل کر کے برج حمل والوں کی قسمت کو عروج پر پہنچانے کا کام کریں گے، اور ان میں نجوم میں زحل کے ساتھ ساتھ مشتری کو سب سے زیادہ طاقتور اور اہم سیارہ مانا جاتا ہے، کیونکہ زحل جہاں انصاف کا سیارہ ہے وہیں مشتری کو سیاروں کا استاد بھی کہا جاتا ہے، اور جب ان دونوں بڑے سیاروں کی چال بدلتی ہے تو نجوم کی دنیا میں بڑی ہلچل مچ جاتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مشتری سال 2025 سے ہی عام رفتار سے 3 گنا زیادہ رفتار سے چل رہا ہے، جسے نجوم کی زبان میں اتچاری ہونا کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی اس تیز رفتاری کی وجہ سے سال 2027 24 جنوری کو الٹی چال چلتے ہوئے برج اسد سنگھ راشی سے نکل کر دوبارہ اپنی اعلیٰ پوزیشن یعنی برج سرطان میں واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد 25 جون کو وہ دوبارہ برج سرطان سے نکل کر برج اسد میں چلا جائے گا، جبکہ 26 نومبر سال 2027 کو وہ اسد برج کو چھوڑ کر برج سنبلا میں داخل ہوگا، جس کا براہ راست اثر آپ کی سوچ اور مالی حالت پر پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سال 2027 میں برج حمل والوں کو 5 بڑے گرہنوں کا اثرات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جن میں 2 سورج گرہن اور 3 چاند گرہن شامل ہوں گے، اور سال کی شروعات میں ہی 6 فروری سال 2027 کو پہلا سورج گرہن لگے گا جو پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کے بعد 21 فروری کو پہلا چاند گرہن، پھر 28 جولائی کو دوسرا جزوی چاند گرہن اور 17 اگست کو سال کا آخری چاند گرہن لگے گا۔ مگر ان سب سے اہم اور خوفناک گرہن 2 اگست سال 2027 کو لگنے والا مکمل سورج گرہن ہوگا، جو 21ویں صدی کا سب سے طویل اور لمبا سورج گرہن مانا جا رہا ہے، جس کا دورانیہ پورے 6 منٹ اور 23 سیکنڈ کا ہوگا، اور یہ بھارت اور پاکستان میں مکمل طور پر دکھائی دے گا۔ اور اس کے علاوہ اس پورے سال میں سورج 12 بار اپنی چال بدلے گا، جبکہ عطارد 14 بار اپنی پوزیشن تبدیل کرے گا، اور زہرہ، مریخ اور زحل کے برج تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاروں کے نچتر بھی تبدیل ہوں گے، جو آپ کی ذاتی زندگی سے لے کر پیشہ ورانہ زندگی تک بڑے گہرے اور مثبت نتائج لے کے آئیں گے۔ چونکہ برج حمل کا مالک سیارہ مریخ ہے، جسے سیاروں کا سپہ سالار اور کمانڈر کہا جاتا ہے، اس لیے برج حمل کے لوگ پیدائشی طور پر انتہائی دلیر، بہادر اور ہمت والے، سچے، بہادر اور خوددار اور اپنے اصولوں پر جینے والے دمنگ انسان ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے اور کسی کی غلط بات کو ہرگز برداشت نہیں کرتے، بلکہ اپنی شرائط پر زندگی جیتے ہیں۔ اور سال 2027 میں ان تمام سیاروں کے ملنے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک نئی چمک، نیا جوش اور ایک زبردست توانائی پیدا ہوگی، جو آپ کی سماجی عزت، مقبولیت اور فین فالوئنگ میں بے پناہ اضافہ کر دے گی۔
اور آپ معاشرے کے بہت بااثر اور بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ سیاست یعنی پولیٹکس کے میدان سے وابستہ ہیں تو اس سال حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی بڑا عہدہ، اہم ذمہ داری یا سیاسی فائدہ مل سکتا ہے، جس کا آپ کا راج دربار بہت بلند ہو جائے گا اور آپ کا نام چاروں طرف چمکے گا۔ جبکہ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ سال کسی سنہری موقع سے کم نہیں ہوگا، جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کو بڑی کمپنیز سے شاندار پیکیج اور بھاری تنخواہ کے ساتھ نئے عہدوں کی آفرز آئیں گے۔ ان کی آمدنی میں بڑا اضافہ ہوگا اور پروموشن کے بہت مضبوط یوگ بنیں گے، جبکہ سرکاری یا نیم سرکاری شعبے میں کام کرنے والوں کو ان کی من پسند جگہ پر تبادلے اور پوسٹنگ کا تحفہ ملے گا، جہاں آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے ہنر، آپ کی محنت اور آپ کی قابلیت کا لوہا مانتے ہوئے آپ کو سلام کریں گے اور آپ کو بڑی ذمہ داری سونپیں گے، جس سے نوکری میں آپ کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ اور جو لوگ تاجر ہیں یا کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا بزنس کرتے ہیں، وہ اس سال کوئی بڑی اور فائدہ مند کاروباری ڈیل فائنل کرنے میں کامیاب رہیں گے اور انہیں بزنس میں کوئی ایسا نیا شراکت دار یعنی پارٹنر مل سکتا ہے جس کے ساتھ مل کر وہ کاروبار کی ایک لمبی اور انتہائی کامیاب اننگز کھیلیں گے اور اپنے موجودہ کام کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے یہ سال برج حمل والوں کے لیے زندگی کا سب سے بہترین اور سنہرا دور ثابت ہوگا، جس کا انہیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواب دیکھ رہے تھے یا وہاں کی مستقل رہائش یعنی PR کے لیے بڑے جتن برسوں سے کر رہے تھے اور بار بار فائل ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے شدید مایوس ہو چکے تھے، ان کے لیے سال 2027 PR کا ایک شاندار تحفہ لے کے آ رہا ہے۔ بس آپ کو اپنی کوششیں جاری رکھنا چاہیے، جبکہ کورٹ کچہری، مقدمات اور قانونی معاملات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جن کا پیسہ اور وقت وکلا پر برباد ہو رہا ہے، اس سال سیاروں کی پوزیشن کی وجہ سے بہت بڑی راحت ملے گی اور مقدمات کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آبائی جائیداد یعنی باپ دادا کے مال سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کے وہ تمام خفیہ دشمن جو آئے دن آپ کے خلاف سازشیں رچا کر آپ کے حوصلے کو توڑنے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ اس سال آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جیت ہر حال میں آپ ہی کی ہوگی۔ جبکہ مالی طور پر آپ اتنے مضبوط ہوں گے کہ آپ نئی جائیداد، مکان یا گاڑی خریدنے پر کامیاب رہیں گے اور اگر کوئی پرانی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو بہترین اور منہ مانگے دام ملیں گے۔ اور اگر خاندان اور گھریلو زندگی کی بات کی جائے تو زحل کی 60 کے باوجود آپ کے گھر میں خوشیوں کا ماحول رہے گا اور گھر میں شادی بیاہ کی مبارک تقاریب کی خوبصورت یوگ بنیں گے اور اولاد کی خواہش رکھنے والوں کے گھر نئے مہمان کی آمد ہوگی، جبکہ بچوں کی تعلیم یا کیریئر کی طرف سے کوئی بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملے گی اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے سے کہیں مضبوط اور پر محبت ہو جائیں گے، جبکہ شادی کے لائق نوجوانوں کے لیے بہترین رشتوں کے دروازے کھلیں گے اور جو لوگ اکیلے ہیں انہیں ان کا پسندیدہ جیون ساتھی مل جائے گا اور اگر کوئی طلاق یافتہ ہے تو اس کی زندگی میں دوبارہ سے محبت اور خوشیوں کا دور شروع ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برج حمل کے وہ لوگ جو پچھلے کافی عرصے سے شدید ذہنی تناؤ اور انزائٹی، گھبراہٹ اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی یہ تمام پریشانیاں اب ایک زبردست مثبتیت یعنی پازیٹیوٹی میں بدل جائے گی۔ ان کی صحت بہتر ہوگی اور ان کے چہرے پر ایک جادوئی چمک اور مسکراہٹ واپس آئے گی اور ان کا دبدبہ اس قدر بڑھے گا کہ دنیا ان کے عزم اور کامیابی کو سلام کرے گی۔ اس لیے اگر آپ ایمانداری کے ساتھ محنت جاری رکھیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ سال 2027 60 کے باوجود برج حمل والوں کے لیے خوشیوں کی ایک ایسی بے پناہ سوغات لے کے آ رہا ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے یادگار اور بہترین سال بن جائے گا۔ میرے پیارے ایریز، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر حال میں اسی کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور اس کائنات کی ہر ایک شے اسی کے زیر اثر ہے۔ علم نجوم کی یہ تمام باتیں، سیاروں کی چالیں اور ستاروں کی یہ گردش صرف ایک حساب کتاب کی حد تک ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام سیارے اور ستارے صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم اور اس کی مرضی سے ہی حرکت کرتے ہیں اور کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ تک بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے سچی کامیابی، سکون اور اچھے وقت کے لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھیں، اس کے سامنے سر بسجود ہو کر گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی میں برکت لانے کے لیے اپنے آس پاس موجود غریبوں، لاچاروں اور یتیموں کی مدد ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے سے ہی اللہ پاک انسان کی اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔
میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آنے والا سال آپ کے لیے مبارک اور بے پناہ خوشیوں کا سال بنائے، ہمیں ہر میدان میں ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہوں، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت، ایمان کی روشنی اور سکون قلب سے منور فرمائے اور ہمیں غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔